الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دعائے سفر کے وقت ہاتھ اٹھانا۔ سوال کیا گیا ہے کیا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا شرعی عمل ہے، خصوصاً جہاز، کار یا ریل گاڑی وغیرہ میں سفر کرتے وقت کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی، کسی بھی جگہ پر دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانا قبولیت دعا کے اسباب میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک تمہارا رب با حیا اور پردہ پوشی فرمانے والا ہے۔ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ شے ہی قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو انہی باتوں کا حکم دیا ہے جن کا رسولوں کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ مومنین کے لیے فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 172۔ اور رسولوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 51۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبے سفر میں ہے اور غبار آلود اور پراگندہ حالت کے ساتھ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، یا ربی یا ربی، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، اس کی نشو و نما حرام پر ہوئی، تو اس کی دعا کیسے قبول کر لی جائے؟ ریفرنس کے لیے دیکھیے مسلم۔ چنانچہ ان احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھانے کو قبولیت دعا کا سبب قرار دیا ہے، جبکہ حرام کھانے اور حرام پر نشو و نما کو دعا کے مسترد ہونے کا سبب قرار دیا ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ رفع الیدین یعنی ہاتھ اٹھانا دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے، چاہے دعا ہوائی جہاز، ریل گاڑی، کار یا کسی بھی سواری میں کی جائے۔ چنانچہ جس وقت بھی دعا کرے تو ہاتھ اٹھانے سے قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ البتہ ایسے مواقع پر ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا میں ہاتھ نہیں اٹھائے۔ مثلا خطبہ جمعہ کے دوران دعا کرتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوران ہاتھ نہیں اٹھائے۔ لیکن دوران خطبہ بھی اگر بارش کی دعا مانگی جائے تو ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں، کیونکہ دوران خطبہ بارش کی دعا کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اسی طرح دو سجدوں کے درمیان سلام سے پہلے اور آخری تشہد میں دعا کرتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ چنانچہ ہم بھی ان مقامات پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جگہوں پر ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عمل کرنا بھی حجت ہے اور نہ کرنا بھی حجت ہے۔ یہی صورتحال پانچوں نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھانے کے بارے میں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرعی اذکار کرتے وقت ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ تاہم ایسی جگہیں جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اس بارے میں سنت یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں ہم بھی ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ ان جگہوں پر ہاتھ اٹھانا قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ اسی طرح ایسی جگہیں جہاں پر کوئی مسلمان دعا مانگنا چاہتا ہے لیکن اس جگہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہاتھ اٹھانا یا نیچے رکھنا کچھ بھی منقول نہیں ہے، تو ایسی جگہوں میں ہم ہاتھ اٹھائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا قبولیت کے اسباب میں سے ہے، جیسے کہ اس سے قبل گزر چکا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی و مقالات متنوعہ از شیخ ابن باز رحمہ اللہ، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 124۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 21341۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔